بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جنید مرتضی چچر کی طرف سے تمام بہنوں بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں 2.5 قلندر گزرے ہیں، ایک شہباز قلندر، دوسرے بو علی قلندر اور نصف قلندر کا درجہ حضرت رابعہ بصری کو دیا جاتا ہے، واللہ عالم۔ آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں حضرت لال شہباز قلندر کا۔ حضرت سید لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باعصادت آذربائیجان کے ایک گاؤں مروند میں ماہ رجب 538 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا نام سید عثمان رکھا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کا نام شاہ حسین رکھا گیا۔ لال شہباز قلندر سے شہرت پائی۔ بزرگ کامل حضرت بابا ابراہیم ولی آپ کے مرشد تھے۔ حضرت بابا ابراہیم معروف مرد قلندر حضرت شیخ جمال مجرد کے مرید تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر کا سلسلہ قلندری حضرت امام زین العابدین کے واسطہ سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے، جو سید جمال سے حضرت علی بن موسیٰ رضا، امام جعفر صادق، امام زین العابدین اور حضرت مولا علی کرم اللہ واجو سے ہوتا ہوا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ آپ کے مرشد حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ایک پتھر اور ایک عصا عنایت فرمایا۔ پتھر کو سنگ مقبول کہا جاتا تھا، اب اس پتھر کو گلو بند کہا جاتا ہے۔ یہ پتھر حضرت ابراہیم کو ان کے مرشد کامل حضرت سید جمال مجرد سے ملا تھا۔ اس پتھر اور عصا کے متعلق روایت ہے کہ یہ دونوں تبرکات اصل میں حضرت امام زین العابدین کے تھے۔ دوران کربلا جب مولا حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور امام زین العابدین کو گرفتار کر لیا گیا تو اس پتھر کو یزید نے ان کے گلے میں توق کے طور پر لٹکا دیا، اور ان میں ایک پتھر کا ٹکڑا خانہ کعبہ کے پتھروں سے ہے اور عصا بادام کی لکڑی کا بنا ہوا ہے جو امام زین العابدین سے لال شہباز تک پہنچا۔ یہ پتھر آج بھی لال شہباز قلندر کے مزار اقدس پر لٹکا ہوا ہے اور عصا مبارک مزار میں جانب شمار رکھا ہوا ہے۔ لال شہباز قلندر نے جب سیون میں مستقل سکونت کا فیصلہ کیا تو آپ اسی جگہ آ کر قیام پذیر ہوئے جہاں آج آپ کا مزار اقدس ہے۔ اس علاقہ میں کوئی نیک کام نہیں ہوتا تھا، یہاں فحشہ عورتوں نے اپنے اڈے بنا رکھے تھے۔ سیون شریف میں قلندر کی نگاہ اسی جگہ آ کر رکی۔ آپ کے آنے سے یہاں کے کاروبار زندگی پر کوئی فرق نہ پڑا۔ فحشائیں اسی طرح بن سنور کے بیٹھتی اور ان کے گاہک بھی اسی ساجداج سے آتے۔ اب ہونا یہ شروع ہو گیا کہ جس فحشہ عورت کے پاس اس کا گاہک آ رہا تھا وہ اپنے غلیظ مقصد میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ بظاہر ان مردوں کو کسی قسم کا کوئی مرض بھی نہ تھا، اگر اکا دکا واقعات ہوتے تو شاید کوئی غور نہ کرتا۔ جب ہر فحشہ عورت کے پاس آئے مرد کے ساتھ یہی معاملہ ہوا تو عورتوں اور مردوں کو پریشانی لاحق ہوئی کہ آخر ماجرا کیا ہے کہ ایک دم تمام مرد تو نامرد نہیں ہو سکتے۔ جب بات پوری بستی میں پھیلی تو ان لوگوں نے دھیان دینا شروع کیا کہ آخر ایسی کون سی غیر معمولی بات ہوئی ہے کہ یہ صورتحال بن گئی ہے۔ تمام فحشہ عورتیں اور بدکماش و عیاش مرد اکٹھے ہوئے اور اس مسئلے پر لگے بحث کرنے کہ بظاہر ہم فٹ مرد ہیں، کوئی نقص نہیں ہے، پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اسی دوران کسی نے انہیں بتایا کہ ان کی بستی میں ایک درویش آیا ہے جو کہ بلا کا خوبصورت ہے اور اس کے ساتھ ایک نوجوان بھی ہے، مگر دونوں نہایت خاموشی سے کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ یہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے مگر لال شہباز قلندر نے انہیں کوئی اہمیت نہ دی، نہ کسی کا استقبال کیا اور نہ کسی کو نصیحت کی۔ آہستہ آہستہ تمام لوگ آپ کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے اور اپنے سابقہ کاموں اور بدعمالیوں سے توبہ طیب ہوئے، راہ ہدایت حاصل کی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ یہ علاقہ ایک عرصہ سے اپنی شادابی کھو چکا تھا، مگر جیسے ہی آپ کے قدم مبارک یہاں رکے اس علاقے کی شادابی واپس آنا شروع ہو گئی۔ یہ علاقہ حسب سابقہ پھر سے سرسبز و شاداب ہونے لگا۔ قلندر پاک کے ساتھ حضرت سکندر بودلہ بہار حد درجہ عشق رکھتے تھے اور لال شہباز قلندر بھی حضرت سکندر بودلہ بہار کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا سلوک کرتے تھے۔ روایت ہے کہ لال شہباز قلندر کے مزار اقدس کے نزدیک ہی ایک قلعہ ہے۔ اس دور میں اس قلعہ میں اس علاقہ کا حکمران راجہ چوپٹ تھا۔ سیون شریف اور ارد گرد علاقوں میں اس ظالم اور بد دماغ راجہ کی ظالمانہ داستانیں زبان زد عام تھیں۔ مشہور ہے کہ راجہ چوپٹ ہندو راجہ تھا مگر اس کی ظالمانہ کاروائیوں سے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو بھی تنگ تھے۔ راجہ کو کسی نے بتایا کہ ایک مجذوب لال شہباز قلندر کا دیوانہ ہے اور اس کو بھری دنیا میں لال شہباز سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے۔ چوپٹ راجہ بھی اکثر اس کے مستانہ وار نعروں سے آگاہ ہوتا رہتا تھا۔ راجہ نے اس مجذوب کو اپنے پاس بلوایا اور کہا
क्या तुम ही नारे बुलंद करते फिरते हो? मजजूब बोला, हाँ मैं ही नारा लगाता हूँ, मेरा मुर्शिद लाल साईं है। ये कहकर उस मजजूब ने फिर दीवानावार नारे लगाने शुरू कर दिए। राजा चौपड़ ने मालूम किया कि इस मजजूब का नाम क्या है, तो उसको बताया गया कि इस मजजूब का नाम सिकंदर बोदला है। राजा ने सिकंदर बोदला बहार से कहा कि कलंदर शहबाज का नाम न लिया करे और ना ये नारे लगाया करे, मगर सिकंदर बोदला बहार की आवाज में और भी शिद्दत आ गई, जिस पर बदबख्त राजा की बददिमागी अपने अरूज पर पहुंच गई और उसने हुक्म दिया कि इस मजजूब को ज़िबा करके पकाया जाए और इसका गोश्त खा लिया जाए। उधर राजा के हुक्म की तामील में सिकंदर बोदला बहार का गोश्त खाया जा रहा था और उधर लाल शहबाज कलंदर वारिफ्तगी से धमाल डाल रहे थे। धमाल डालते डालते ही लाल शहबाज कलंदर अक्सर सिकंदर बोदला पुकारते थे और जहां भी सिकंदर बोदला होता वो अपने मुर्शद के कदमों में पहुंच जाता। मगर इस मर्तबा यूं हुआ कि जैसे ही कलंदर पाक ने आवाज बुलंद की तो किला में छुपकर सिकंदर बोदला बहार का गोश्त खाने वालों पर अजीब वारदात गुजर गई। जो बोटियां वो खा चुके थे वो उनके मेदों से और जो खा रहे थे वो उनके मुंह से निकल कर कलंदर पाक के पास जमा होना शुरू हो गई और हांडियों में मौजूद बोटियां भी हांडियों से निकलकर कलंदर पाक के पास पहुंच गई। जब तमाम बोटियां आपके पास पहुंच गई तो एक जिस्म की सूरत इख्तियार कर ली। वो सूरत थी जनाब सिकंदर बोदला बहार की। फिर शहबाज कलंदर ने राजा को बुलवाकर उसे दिखाया कि देखो, मेरे मुरीद को तुमने कत्ल करके अपने साथियों को खिला दिया था, मगर अब इसका इकट्ठा हुआ जिस्म देखो। राजा ये सब देखकर एक लम्हे के लिए घबराया, फिर माफी मांगने की बजाय बोला कि मैंने इस मजजूब को इसलिए कत्ल करवाया है कि मेरे किले की खिड़की में अक्सर मेरी बेटी बेटा अपने बाल संवारा करती थी। ये मजजूब मेरी बेटी पर आशिक हो गया था, इसलिए मैंने अपनी रुसवाई से बचने के लिए इसको कत्ल करवाया है। राजा उल्टा लाल शहबाज कलंदर को भी धमकियां देता हुआ वहां से चला गया। राजा के जाने के कुछ देर बाद लाल शहबाज कलंदर ने अपना कासा उल्टा किया। बज़ाहिर तो ये कोई बात ना थी और ना ही आपके पास मौजूद अकीदतमंदों ने इसे महसूस किया, मगर कुछ ही देर के बाद मालूम हुआ कि राजा चौपड़ का किला उल्ट गया है और जालिम राजा और किला का नामो निशान भी मिट गया है। आज भी वहां निशानियां मौजूद हैं कि गाहे बगाहे वहां से मुख्तलिफ चीजें बरामद होती रहती हैं। शहबाज कलंदर ने एक लम्हा में उस मलऊन राजा को उसके हवारियों समेत जिंदा जमीन में दफन कर दिया। कलंदर पाक ने अपने महबूब मुरीद का मजार उसी तबाह बर्बाद किला के नजदीक बनवाया। आपके मजार पर कलंदर पाक के रोजा से जुदागाना अंदाज में धमाल डाली जा रही है। सलाम हो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके अहले बैत पर और आपकी तमाम आले पाक पर और अहले बैत के चाहने वालों पर। अब हम अगली वीडियोस में हजरत बू अली कलंदर और हजरत राबिया बसरी कलंदर पर रोशनी डालेंगे इंशाल्लाह। मोहतरम दोस्तों, अगर आपको हमारी ये तसव्वुफ से मुतल्लिका कोशिश पसंद आ रही है तो अगर आप मुनासिब समझें तो जुनैद मुर्तज़ा चच्चर को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हौसला अफजाई कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।